ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس طاہر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پنجاب میں آخر کیا چل رہا ہے؟ پنجاب میں کس پارٹی کی حکومت ہے؟ اور حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کی تو ایک بات نہیں چل رہی۔ جو بجٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونا تھا وہ ایوان اقبال میں پیش ہوا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی تو ایک نہیں چل رہی، تو وہ اسپیکر کے آگے معاملات کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، وہ بے بس کیوں ہے؟ عشا، پنجاب کی صورتحال مطلب صرف آپ ہی کنفیوز نہیں ہیں جی، پورا ملک اس وقت کنفیوز ہے، اور ہم سے کہیں زیادہ وہ لوگ جو یہ تبدیلی لے کے آئے تھے وہ کنفیوز ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اسپیکر صاحب نے بجٹ اجلاس انہوں نے کہا کہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اچھا، ان کے اپنے مطالبات ہیں اور وہ کچھ ہمیں جائز نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے، طاقت کے ذریعے ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیا گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو حلقے جن میں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ابھی سے آپ فیصلہ کریں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر اکثریت کھو دیتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس وقت چوری پرویز الہی، وہ ہوش نہیں چلنے دے رہے۔ انہوں نے 2 دن کوشش کی ہے موجودہ حکومت نے کہ ہم لوگ بجٹ پیش کریں پنجاب اسمبلی میں، لیکن انہوں نے نہیں چلنے دیا۔ ایک عجیب صورتحال بنی، اسپیکر صاحب چلنے نہیں دے رہے تھے، گورنر صاحب نے ایوان اقبال میں اجلاس بلا لیا۔ اچھا، حکومت جو خود کو حکومت کہہ رہے ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ اسمبلی سے باہر اجلاس کریں، کسی بھی جگہ پہ، سرکاری جگہ، کسی پرائیویٹ جگہ پہ۔ جیسے انہوں نے ٹرائی کی تھی کہ ہم کسی فلیٹیز ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے انتخابات کروا لیں، خبرداری بھی باہر ہو جائے۔ اب یہ بجٹ جو ہے ایوان اقبال میں پیش کرنے جا رہے تھے۔ اسی درمیان چونکہ انہوں نے اپنا گورنر تبدیل کر لیا تھا پنجاب کا، نئے گورنر آ گئے تھے پنجاب کے بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے آج یہ کیا کہ کل رات میں انہوں نے اسپیکر کے اختیارات ہی معطل کر دیے۔ اب جو صورتحال بنی یہاں پہ، اب اسپیکر صاحب جو ہیں آئینی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی معطل نہیں کر سکتا اور سارے کے سارے اسمبلی چلانے کے اختیار میرے پاس ہیں۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ سارے کے سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں، اب ہم جہاں چاہیں اجلاس کر سکتے ہیں۔ تو بجٹ کا اجلاس ہے جو کسی بھی حکومت کا سب سے امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے جی۔ اگر آپ بجٹ پیش نہیں کر پاتے، اسے منظور نہیں کر پاتے، تو آپ کے پاس حکومت کرنے کا کسی قسم کا کوئی بھی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں بچتا۔ اس وقت پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اس وقت تک بے بس ہیں، وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ حکومت کے اتحادیوں نے، چوری پرویز الہی کے بڑے بھائی چوری شجاع حسین صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایوان اقبال میں جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو ایک نئی روایت ڈالنے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت کہ آپ پنجاب اسمبلی کے باہر سڑک پہ کہیں، ویسے تو اس میں کوئی ایسی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے، آپ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس سڑک پہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اس میں بھی، لیکن کیا پنجاب اسمبلی اپنی اس کی بلڈنگ ہوتے ہوئے، اس کا اپنا ہال ہوتے ہوئے، اس کا اپنا ایوان ہوتے ہوئے، یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کا اجلاس جو ہے وہ کسی پارک میں ہو، کسی ہال میں ہو یا کسی جگہ پہ ہو؟ یہ پنجاب میں ایک شدید مذاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے، قانونی شاید ان کے پاس ہو، اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس مزید آگے چلنے کا جی سر۔ اور پنجاب میں جو آئینی بحران ہے، ہم نے سب سے پہلے اس پہ پروگرام کیے تھے، ہم نے کہا تھا کہ پنجاب کا جو آئینی بحران ہے یہ مسلم لیگ نون کی کشتی کو لے ڈوبے گا جی۔ یہ اگر بحران کو جلد از جلد مسلم لیگ نون ختم نہیں کرتی تو یہ موجودہ حکومت کو لے ڈوبے گا۔ وفاق میں بھی یہ جاتے رہیں گے، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا قانونی اور اخلاقی حکومت کرنے کا اس ملک پہ۔ اس کے علاوہ سر، وفاقی حکومت پوری طرح سے ناکام ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کو ملک میں کنٹرول کرنے پر، جبکہ موجودہ حکومت نے، جب وہ اپوزیشن میں تھے، انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا عمران خان کے خلاف، مہنگائی کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا تھا، اب ان کے وہ سارے دعوے اور نعرے، وہ وعدے کیا ہوئے؟ عشا، یہ بڑی ظلم کی بات ہے۔ پوری قوم جو ہے اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ موجودہ حکومت نے یہ دیکھیے، بلاول بھٹو نکلے تھے کراچی سے لانگ مارچ لے کے مہنگائی کے خلاف۔ اچھا، ان کے لانگ مارچ کا اس کی کامیابی یا ناکامی کو چھوڑیے، بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ بھائی وہ حکومت گرانے نکلے تھے نا، اس لانگ مارچ میں 10,000 لوگ تھے، 5,000 لوگ تھے، 1 لوگ تھے، اکیلے بلاول بھٹو تھے، اس بات کو چھوڑیے، بالآخر وہ لانگ مارچ کامیاب ہوا۔ یہاں سے نکلی مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف نکلے مہنگائی کے خلاف اسلام آباد کے لیے۔
انہوں نے وہاں جا کے تقریریں کی, لوگوں کو بتایا کہ عمران خان مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے. اچھا, ایک ہی ایلیگیشن تھا عمران خان صاحب پہ ان کا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے. عمران خان پہ کیا ایلیگیشن تھا ان کا؟ عمران خان کے تو ان پہ 100 ایلیگیشن ہے نا, ان کی کرپشن سے لے کر ساری منی لانڈرنگ یہ وہ. اچھا, ان کا سب سے بڑا جو عمران خان کے خلاف جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا وہ تھا مہنگائی, اور مہنگائی مارچ کیا. حکومت چلی گئی, چلے لوگ اس وقت بھی تنگ تھے, مہنگائی کے تلے دبے ہوئے تھے. حکومت چینج ہو گئی, حکومت ان کی بن گئی, جو لوگ مہنگائی کے خلاف جنہوں نے مارچ کیا تھا. ان کے آتے ہی مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ وہ عوام کو تنکوں کی طرح بہا کے لے گیا. عوام اس ملبے کے تلے اب تک دبے ہوئے اور آخری سانسیں لے رہے ہیں. اور ابھی یہ مہنگائی تھمی نہیں, ابھی 15 تاریخ کو دوبارہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور تب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پیٹرول, ڈیزل, گھی, آٹا, چینی کس بھاؤ بکتے ہیں. یہ ساری صورتحال. اب لوگ پریشان ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم جن لوگوں کو لائے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے, تو یہ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملہ چل رہے ہیں اس حکومت کے, آئی ایم ایف ان لوگوں کے ساتھ کسی طور پر بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی. اچھا, آپ لوگوں کو بڑا اعتماد تھا ان مسلم لیگ اور اتحادی حکومتوں کو, ان کو بڑا اعتماد تھا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں پیسے مل جائیں گے, ہمیں ریلیف مل جائے گا, ہم 2 4 6 مہینے بڑے آرام سے نکالیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے انتخابات کروائیں گے. لیکن صورتحال کیا بنی؟ آپ ترکی گئے, آپ قطر گئے, آپ سعودی عرب گئے, آپ جہاں جہاں بھی گئے آپ کو انکار کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بیکاری کو کوئی عزت نہیں ہوتی, ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو انہوں نے جہاں جہاں بھی یہ بھیک مانگنے گئے تھے انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کسی قسم کی بھیک نہیں دی, کوئی کسی قسم کی امداد نہیں دی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. آئی ایم ایف ان کو کہہ رہی ہے ڈو مور, اور اتنا ڈو مور کا مطالبہ ہے. وہ 60% چیزوں کی قیمتیں بڑھانے پر راضی نہیں ہے, وہ 100% چیزوں کی قیمتیں بڑھانے پر راضی نہیں ہے, وہ 200% چیزوں کی قیمتیں بڑھانے پر راضی نہیں ہے. پیٹرول 60 روپے مہنگا ہو چکا ہے, وہ اس پہ خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 60 روپے مزید مہنگا کیا جائے, پیٹرول پہ بالکل سبسڈی ختم کر دی جائے اور اس پہ ٹیکس بھی لاگو کیا جائے. تو باقی جو چیزیں ہیں پیٹرول کے بعد ڈیزل ہے, بجلی ہے اور سوئی گیس ہے, ان کی قیمتیں یہ 40% تقریباً بڑھا چکے ہیں, لیکن آئی ایم ایف اس سے خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مزید بڑھائیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئیں گے, مہنگائی کے خلاف مارچ ہوا, عوام نے ساتھ دیا, لوگ پسے ہوئے تھے, اب وہ کدھر جائیں؟ وہ سارے کے سارے پریشان ہیں, اور پورا ملک سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی. وہ بندہ کر کیا رہا تھا, اس نے ایسا کیا کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ کہ اس کی حکومت کو راتوں رات گرا دیا گیا. سپریم کورٹ کے دروازے رات 12 بجے کھل جاتے ہیں, جلدی تھی کہ اسے ہٹاؤ کسی طریقے سے, بھائی بندہ گھر چلا گیا. تو جس کے خلاف آپ نے اتنی بڑی کمپین چلائی تھی, جس کو آپ نے ہٹا دیا, رات کے 12 بجے ہٹا دیا. اسمبلی کا اجلاس ہوا رات 10 بجے کہ 12 بجے سے پہلے ہر صورت یہ چینج ہو جانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 11:49 پر اسمبلی کا اجلاس جو ہے 2 منٹ کا وقفہ کیا گیا, اور پھر 12:01 پر دوبارہ اسمبلی کا اجلاس ہوا, اور پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور وہ کامیاب ہو گئی. تو رات کے 12 بجے جو تبدیلی آئی تھی, اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی کیا بنی تھی کہ عدالتیں کھل گئیں, قیدیوں والی وینز آ گئیں, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, رینجرز کو الرٹ کر دیا گیا, ہیلی کاپٹر منڈلانے لگے. تو یہ سارا جو چینج کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا عمران خان نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اس نے کون سی ایسی غداری کر دی تھی ملک کے خلاف؟ وہ اس کی سالمیت کے خلاف کتنا اس نے ایسا غلط کام کر دیا گیا تھا کہ عمران خان کو رات کے 12 بجے آپ نے ہٹایا. اگر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کرنے میں نااہل تھے, وہ ناکام ایک شخص تھے, ایک ناکام حکمران تھے, تو بھیا آپ کتنے کامیاب ہیں کہ آپ نے چیزیں جو ہے 200% بڑھا دی ہیں ان کی قیمتیں. آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا اور مزید کریں گے. آپ کا وزیر جو ہے خزانے کا, وہ ہنس کے کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں اور سخت فیصلے لینے ہیں, ابھی چیزیں اور مہنگی کرنی ہے. پہلے وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا نا کہ پچھلے دور حکومت میں مہنگائی ہوتی تھی, اب مشکل فیصلے ان کا نام رکھ دیا گیا کہ ہمیں مشکل فیصلے لینا پڑے. بھائی آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں, آپ مجھے بتائیے, آپ مٹھائی کو آپ سویٹ کہہ دیں تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں سر, وہی رہے گی نا. وہی اگر آپ اسے سویٹ کہہ دیتے ہیں یا مٹھائی کہہ دیتے ہیں, لفظوں کے ہیر پھیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے مہنگائی کا نام اگر مشکل فیصلے رکھ دیے تو بابا اسے قوم جو ہے ان سے عذاب تو نہیں کرتا. موت کا نام کچھ بھی رکھ دیں وہ موت ہی رہتی ہے. تو مہنگائی جو ہے وہ مہنگائی رہے گی, آپ اس کا نام مشکل فیصلے رکھیں, کچھ بھی رکھیں. یہ لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگ تو نہیں اب بن رہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا اور ارشاد دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ وفاق نے پیش کر دیا اور مسلم لیگ پنجاب میں بجٹ پیش کرے گی, یہ ان کی ہسٹری کا
جی آخری بجٹ ہوگا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو دوبارہ بجٹ پیش کرنے کی مہلت نہیں دے گی یہ عوام. انہوں نے جو عوام کے ساتھ کر دیا ہے مطلب کسی قسم کا ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس اخلاقی اور قانونی طور پر کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ ہم پہ حکومت کریں. جی سر. اخلاقی طور پر شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز شریف کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ مہنگائی کے خلاف تھے، دل سے مہنگائی کے خلاف تھے، اور اگر ان کا مقصد صرف حصول اقتدار تھا تو انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، اب مزے سے اقتدار کرتے رہیں. وہ سیول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو وہ سیول مارشل لگا دیں ملک میں اور کہہ دیں کہ ہم نے یہاں سے نہیں اب جانا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. 1973 کا آئین تو ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. اور جیسے ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا کہ ہمیں پنجاب میں تو کوئی قانون نظر نہیں آ رہا. اسپیکر کہتا ہے کہ میں بااختیار ہوں اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں بااختیار ہوں. اور وزیر اعلیٰ اس حد تک بااختیار ہے کہ وہ چاہے تو سڑک پہ مجمع لگا سکتا ہے جس کو وہ اجلاس کہتے ہیں. تو پنجاب میں تو ویسے ہی قانون نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کہہ دے کہ یہاں سیول مارشل لا ہے اور شہباز شریف سیول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ جائیں، عدالتیں ان کے ساتھ ہیں، رات کے 12 بجے کھلوا کے ان سے فیصلہ لے لیں کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ دیا ٹھیک ہے. باقی رہے پاکستان کے عوام تو وہ تو آخری سانسیں لے رہے ہیں. مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے اور حکمران جو ہیں یہ ان کی جو چل رہا ہے رومانس چل رہا ہے IMF کے ساتھ، وہ تو عوام کے لیے ایک موت کا پیغام بن گیا ہے. جی سر.